قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقینی اور پکی بات ہے کہ نماز ہی بے حیائی اور برائی کے کام سے روکتی ہے. اب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ بھی کر لیتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دوسرے کے خلاف دشمنی بھی کر رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی نمازی. اصل وجہ کیا ہے کہ ہماری نماز نہیں بنی. نماز کو نماز بنانے کے لیے ایک تو ہے ظاہری خشوع، کہ اپنی نگاہ کو محفوظ رکھنا کہ نماز میں نگاہ کہاں ہے. جب آدمی کھڑا ہو تو سجدے کی جگہ ہونی چاہیے نگاہ. جب رکوع میں جائے تو دونوں پاؤں کے بیچ میں ہونے چاہیے. مستورات تو پاؤں ملا کر کھڑی ہوتی ہیں تو اپنے پاؤں کے اوپر نگاہ رکھیں. جب سجدے میں جائیں تو جو آنکھ کے نیچے جو ناک کا بانسا ہے یہاں پہ نگاہ رہے. جب اتحیات میں بیٹھیں تو گود پہ نگاہ ہو. یہ 4 نگاہ نماز میں 4 جگہ ہوگی، یا سجدے کی جگہ، یا قدموں کے اوپر پاؤں رکوع میں، سجدہ کریں تو ناک کے بانسے پہ، اتحیات میں بیٹھیں تو گود میں. یہ آسان ہے، آدمی تھوڑی سی کوشش کرے. لیکن اصل ہے باطنی خشوع، کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہمارا دھیان کیا ہونا چاہیے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر، تو اس اللہ اکبر میں ایک زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے، ایک یہ ہاتھ اٹھانا ہے. گویا زبان سے بھی اللہ کے غیر کی چھٹائی کا کہہ رہا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اتنے بڑے اللہ کہ اپنے ایک امر سے 7 زمین 7 آسمان کو بھسم کر کے رکھ دے. اللہ کے ایک امر نے ساری دنیا کو ہلایا ہوا ہے. ایک ایسی چیز جس کو کوئی دیکھ بھی نہیں پا رہا، اللہ کا امر آیا ہوا ہے اور اس نے ساری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا. اللہ ایسے امر والے. اور اگر چاہیں تو اپنے ایک امر سے اس دنیا سے بھی بڑی زمین بنا دیں. اس اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں. اور ہاتھ کے اشارے سے کیا مطلب؟ کہ میں نے سارے اللہ کے غیر کو پیچھے دھکیل دیا. ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہاتھ کو یوں کر کے اللہ اکبر کہتے تھے. میں نے کہا جی یہ آپ یوں کیوں کرتے؟ میں کہتے وہ سب کو میں نے پیچھے نہ سب. میں اکثر لڑکوں سے اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ ہم جب کسی کو دھتکارنا ہو یا کسی سے چلو اس کو یوں کرتے ہیں نا ہاتھ کے اشارے، تو یہ اللہ اکبر وہ اشارہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سب پیچھے جاؤ. اللہ اکبر. قبلے کی طرف جو ہم نے منہ کیا ہے وہ بیت اللہ کا وہ کمرہ جو کالا پردے والا وہ نہیں ہے. اصل اللہ کی جو قدرت اس جگہ پہ ظاہر ہوئی، میں اس قدرت الہیہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں. سب سے پہلے قدرت یہ ظاہر ہوئی کہ پانی پہ اللہ نے اپنی قدرت سے ایک بلبلا بنایا. پھر اللہ کی قدرت یہ ظاہر ہوئی کہ وہ بلبلا پھٹا اور زمین بنی. پھر اللہ نے اپنی قدرت یہ بنائی کہ وہاں اپنا گھر بنوایا. پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس گھر کے پاس بغیر اسباب کھانے پینے کے سامان کے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہجرہ علیہ السلام کو پال کر دکھایا زمزم دے کر. پھر اللہ نے اپنی قدرت یہ دکھلائی کہ ابراہہ کی پوری فوج کو بغیر ہتھیار اور فوج کے تباہ و برباد کر کے دکھایا. پھر سب سے بڑی قدرت اللہ نے یہ دکھلائی کہ ایک یتیم کو وہاں پیدا کیا، ایک بچے کو پیدا کیا، یتیم، مسکین، فقیر، اور اس کی اسکیم کو ساری دنیا میں چلا کے دکھا دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنی قدرت سے یہ سب کچھ، وہ جو اللہ نے اپنی قدرت اپنے گھر کے پاس بار بار دکھلایا، میں اس قدرت الہیہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں. جب قرات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مسجد میں تو خیر امام قرات کرتا ہے، مقتدی سن رہے ہوتے ہیں، مستورات تو ہر رکعت میں خود پڑھتی ہیں. جب وہ سورہ فاتحہ سورت پڑھ رہی ہوں تو اس وقت یہ دھیان ہو
کہ میں اس اللہ کو سنا رہا ہوں جو شہرک سے زیادہ قریب ہے. اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کو میں سنا رہا ہوں. جب رکوع میں جائیں، رکوع سے اٹھیں، سجدے میں جائیں تو قیام، رکوع، سجدہ یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ خوش ہوتے ہیں. اس وقت یہ دھیان ہو کہ میرے اس عمل سے اللہ خوش ہو کر مجھے پالیں گے. پہلے سجدے میں جب جائے تو یہ دھیان ہو کہ تو اصل میں مٹی ہے، اصل میں تیری حقیقت ہے انسان، تیری حقیقت اصل میں مٹی کی ہے. سجدے سے جب اٹھے تو یہ دھیان ہو، سجدے سے اٹھتے ہوئے یہ دھیان ہو کہ تو اس مٹی سے بن کر انسان بنا، اس مٹی سے تو انسان بنا. دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے یہ دھیان ہو یہ تیری دنیا کی زندگی، اتنی بس. دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے یہ دھیان ہو کہ دوبارہ مر کر تجھے مٹی ہو جانا. اور دوسرے سجدے سے جب اٹھے تو یہ دھیان قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. ہر رکعت میں اس کی مشق کرنے کی ضرورت. یہ ایک دم سے نہیں ہو جائے گا کہ ایک دن سن لیا اور ہو گیا. روزانہ اگر 1 منٹ بھی دھیان جم گیا تو کام شروع ہو گیا. اب آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، چلتا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ ہماری پوری نماز اس کیفیت اور دھیان کے ساتھ ہوگی. پھر دیکھیں نماز کی طاقت. دنیا آخرت کے سارے مسائل اللہ نے اس نماز سے ہمارے حل کرنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ آتا نماز پڑھتے مسئلہ حل کراتے. صحابہ صحابیات کو مسئلہ آتا نماز پڑھتے. بیٹا مر گیا، صحابیہ نے کہا کہ اے اللہ، نماز پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی کہ میں اپنے قوم کو چھوڑ کر آئی، میرے قوم تانا دے گی کہ مسلمان ہوئی تو لے بیٹا مر گیا، مجھے تو زندہ چاہیے میرا بیٹا. نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے، اللہ نے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کر دیا. ابو مسلم خولانی کا گدھا مر گیا، کہا کہ اللہ اس گدھے کو تو نے تو قیامت میں بھی زندہ کرنا ہے. اب وہ سارے سواریوں پہ جائیں، میں ویسے پیدل جاؤں؟ میرے گدھے کو جس کو تو نے قیامت میں زندہ کرنا اس کو یہاں پہ بھی زندہ کر دے. نماز پڑھ کے مانگی، گدھا زندہ کروا لیا. بغداد کے بازار میں بکتا تھا. یہ وہ گدھا ہے جو مر کر زندہ ہوا ہے.